الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. میرے محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہمارا عنوان ہے حج رب ذوالجلال کی توحید اور امت مسلمہ کی وحدت کا عظیم شان مظہر ہے. حج ارکان اسلام میں سے ایک ہے. بنی الاسلام علی خمس. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کو اسلام کا رکن قرار. ہم تأمل کریں کہ حج کیا ہے، وہ کیسے اللہ ذوالجلال کی عظمت اور توحید کا مظہر ہے، اور وہ کس طرح خیر امت محمدیہ کی وحدت کا مظہر ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حج ایک مخصوص مکان کی زیارت ہوتی، خاص جگہ. میں آپ سے حرم محترم مکہ مکرمہ سے مخاطب. تو حج کے ارکان کی ادائیگی یا مکے میں ہوتی ہے یا پھر اس ایریے میں جو مکہ کی حدود سے باہر ہے اور مشاعر مقدسہ کہلاتا ہے، جیسے مینا، مزدلفہ، عرفات. ان کو مشاعر مقدسہ کہا جاتا ہے. اور پھر حج طواف و سعی بھی اس میں ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ شہر میں ہوتی ہے. شہر کے اندر ہے اللہ کا گھر، مگر بقیہ ارکان شہر سے باہر ادا کیے جاتے ہیں. بلکہ حج کا رکن اعظم جسے رسول اللہ نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج عرفات کی حاضری کا نام ہے. یہ کئی میل مکہ مکرمہ سے دور ہے. تو گویا اللہ کے حکم سے اس کائنات ارضی، اس کرۂ ارضی کے چاروں اطراف، مشرق بعید تک، انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان، چین، مغرب جس میں یورپ، امریکہ اور یہ ممالک داخل ہیں، پھر شمال اس دنیا کا اور جنوب اس دنیا کا. اب شمال میں بھی جتنے ملک ہیں اس دنیا کے، وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں. جنوب اس دنیا کا جو ہے وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے حج فرض ہے ان لوگوں پہ جنہیں
راستے کی استطاعت ہو۔ تو گویا ایک حاجی حج کے لیے اگر تاجر ہے تو اپنی تجارت کو چھوڑے گا۔ لاکھوں اور اربوں کی تجارت جس میں ایک تاجر صبح و شام مشغول رہتا ہے، وہ اس سب کو اللہ کے لیے چھوڑے گا۔ اگر کوئی حاجی حج کا قصد کرنے والا موظف ہے، ملازم ہے، تو وہ اپنی ملازمت کو چھوڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حاجی کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، اور دیگر معاشرتی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایک معاشرے کا فرد ہے، تو یہ سب کچھ چھوڑے گا۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید یوں ظاہر ہوگی بندوں پر، مسلمانوں پر، کفار پر بھی، کہ جب ایک حاجی ہزاروں میل دور سے ہی اپنا لباس اتار کر، جو عادی لباس ہے جسے وہ 20 سال سے پہن رہا ہے، وہ چھوڑ کر پھر احرام کی صرف 2 چادریں پہن لے گی، تو یوں مشاہدہ کرتے ہیں دنیا کے انسان کہ یہ بندہ اللہ کی توحید کا قائل ہے اور اس کو اپنا الہ، معبود، مسجود اور لائق اطاعت سمجھتا ہے۔ اسی طرح حج کے اندر آنے والا ہر شخص ایک ہی کلمہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، یعنی اس رب ذوالجلال کی وحدت کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی خاطر ہر چیز کو چھوڑنے کا بھی وہ اقرار کر رہا ہے اور پکار رہا ہے، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ تو یوں تمام دنیا کے مسلمان جب ایک ہی لباس، ایک ہی ترانہ اور ایک ہی طرح کے عمل کرتے ہیں، تو یہ امت مسلمہ کی وحدت کو پوری دنیا مشاہدہ کرتی ہے۔ پھر حج کے اندر، صرف حج کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی۔ انسان اپنے اوپر جاگنے کی مشقت، چلنے پھرنے کی مشقت اور مناسک حج کے لیے ہر طرح کی مشقت کو برداشت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر والے خوشی سے اسے الوداع کرتے ہیں۔ اندازہ کریں بندے کی بندگی کا اتنا عظیم مظہر ہے، جس کا حاجی خود بھی مشاہدہ کرتا ہے، اس کے گھر والے بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کی دنیا کے انسان، مسلمان اور کافر بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ حج اللہ کی توحید کا اور امت مسلمہ کی وحدت کا عظیم الشان مظہر ہے، اور بندہ اپنے مال کو، جان کو، وقت کو، اقربا کو، ارحام کو، سب رشتوں کو چھوڑ کر اللہ کے رشتہ توحید کے ساتھ وابستگی کا کھلے عام اظہار کرتا ہے۔ اور حج کے اندر جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا، اللہ کے لیے لبیک پڑھنا سنت ہے کہ آدمی اونچا پڑھے۔ ہم اس مکہ مکرمہ میں تقریباً 50 سال سے رہ رہے ہیں، اور ہم رات اور دن کے کسی ساعت میں ایسا نہیں ہم پہ گزرتی کہ ہم اللہ کے بندوں کی لبیک کو
نہ سنیں یا وہ اس لبیک کا ترانہ نہ گائیں اور خوشی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ کی ذات کو پانے کے لیے ان کی جستجو اور ان کی ہمت میں ذرا برابر فرق آئے۔ پھر اس حج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس گھر کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں۔ کیا؟ من استطاع، ان کے اندر استطاعت ہے مالی، وہ حج کا نفقہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، یہ سب سے پہلے اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر گھر والوں کا بھی خرچہ وہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ پھر راستے کا سفر جسے زیادہ سفر کہتے ہیں، وَتَزَوَّدُوا، یہ حج ہی کے بارے میں ہے کہ تم زیادہ راہ لے کے آؤ۔ تو حج کے اندر سب سے پہلے انسان کے اندر مالی استطاعت ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ بدنی استطاعت بھی ہو، یعنی بندہ اخراجات کا بھی تحمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ شارع الحکیم ہے، اس نے حج کو ان لوگوں پہ فرض کیا جن میں اس کی استطاعت ہے۔ اس لیے اے برادران اسلام، خواہ مخواہ قرضے اٹھا کے، خواہ مخواہ مصیبت میں ڈال کے اپنے آپ کو، اہل و عیال کو مقابلوں کے لیے حج نہ کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے اظہار کے لیے حج کریں کہ اللہ نے ہمیں سلیم جسم دیا، اللہ نے ہمیں سلیم عقل دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور پاکیزہ مال دیا، یہ ہے استطاعت۔ اور پھر حج کو مخصوص وقت میں، یہ نہیں ہے کہ سال میں آپ کہیں کہ چلیں جی ہم سفر کے مہینے میں چلے جائیں گے، وہاں مشاعر میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور مکے میں بھی رش نہیں ہوگا، تو ہم اپنی مرضی سے مینا میں رکیں گے، مزدلفہ میں رات سوئیں گے اور پھر عرفات میں حاضر جائیں گے۔ ایسی بات نہیں۔ ان امور میں برادران اسلام آپ تأمل کریں، غور کریں، مخصوص زمانے میں، مخصوص مقام پر آ کر مخصوص اعمال کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی مجالس میں ان اعمال کے بارے میں وہ بھی ذکر کریں گے تاکہ بندہ مومن حج سے، جو ایک بہترین مدرسہ ہے، جو ایک ٹریننگ اور تربیت کا پیریڈ ہے، پھر حج عام نماز کی طرح نہیں کہ اس میں 10-15 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ حج کے اندر انسان کا وقت صرف ہوتا ہے، وہ اپنے ملک سے یا اپنی میقات سے جب احرام باندھ کے آتا ہے تو کئی روز اس میں صرف ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں امور کو۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ حج اسلام کا رکن ہے، مگر ایسا رکن جس میں اللہ کی عظمت اور رب ذوالجلال کی توحید کا مشاہدہ کرتا ہے حاجی بھی اور غیر حاجی بھی۔ تو اس تصور کے ساتھ آپ لوگ حج کا قصد کریں اور حج کا احرام باندھیں، اور ان زمانوں میں یا اس مخصوص وقت میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، معلوم وقت ہے حج کا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ حج کے لیے لوگ ماہ شوال کے بعد اپنے ملکوں سے نکل پڑتے ہیں۔ ایک پرانے زمانے میں ہم نے یہاں دیکھا کہ ہندوستان کے حاجی شعبان کے اندر ہی آ جاتے تھے، وہ رمضان بھی یہاں گزارتے تھے، پھر شوال بھی،
پھر آگے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ بھی ایک زمانہ تھا۔ مگر آج کے زمانے میں بڑی سہولت ہے کہ لوگ رمضان میں آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر عشر حج میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ساتھ ادا کریں اور اس کا مظہر اس رکن خامس کو سمجھیں جسے اللہ کے رسول نے فرمایا الحج۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ حج مبرور ہوگا تو بندے کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی اس کی جزا نہیں بن سکتی۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں ہم حج کے مناسک پہ مزید گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔